اقوام متحدہ ایک ادارہ ہے جہاں بیٹھ کے صرف چائے پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ عالمی عدالت نے نیتن یاہو کے وارنٹ جاری کیے، وہ پاکستان چاہیے جو قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ سوشل میڈیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عیدھی کے جھولے میں پڑا ہوا وہ بچہ ہے جس کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اسرائیل کے قیام سے لے کے یعنی 75 سال ہو گئے یہ تنازع جو کا تو ہے۔ اور یہ تنازع کیا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میری مونچھ اوپر ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میری مونچھ اوپر ہے۔ امریکہ کا اس جنگ میں کیا کردار ہے؟ امریکہ کا کردار کچھ مشکوک نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کا اس جنگ میں وہی کردار ہے کہ چور سے کہتے چوری کر لے اور مالک سے کہہ دیا آج تیرے گھر آئے گا۔ امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل نے پوری دنیا میں بدامنی پھیلائی ہوئی ہے۔ بہت ادب کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں امریکہ نے اپنے 2 پالتو گنڈوں کو بھیجا۔ ایک گنڈا جس کا نام نریندر مودی ہے، اس کو کہا کہ پاکستان پہ جا کے حملہ کرو، اور اس کے بعد جب پاکستانی فوج نے اس کی چھترول کی اور اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا تو وہ گنڈا جب پٹ کے پہنچا اپنے ابو کے پاس کہ ابو مجھے مارا، تو ابو نے بھی ایک چماٹ مارا کہ پٹ کے کیوں آیا۔ اچھا، پھر دوسرا گنڈا جو اس نے نیتن یاہو تھا اس کو بھیجا ایران کے پاس کہ جاؤ اس کو مارو۔ بھائی اسرائیل تو وہ بدکار اور وہ ناجائز ریاست ہے جس نے فلسطین میں نہ اسپتال چھوڑے، نہ اسکول چھوڑے، نہ مہاجرین کے کیمپ چھوڑے، نہ خواتین چھوڑی۔ یہ تو اس نے بمباری کر کے میزائل مار کے قتل کیا۔ صدر امریکہ جو ہم پر پتہ نہیں کیسے کیسے الزام لگا رہے تھے، وہ آپریشن بنیان مرصوص کے بعد سے پاکستان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ چین نے بالکل 2 ٹوک انداز میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کا مطلب چین کی سلامتی۔ نریندر مودی کی چھترول کے بعد پاکستان اور پاکستانیوں کا جو مقام پوری دنیا میں تھا، لوگوں کے لہجے بدل گئے۔ ہرے پاسپورٹ پر سفر کرنے کا جو ہے لطف ہی الگ اب آ رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ہاں، یہ دنیا جو ہے ایسا ہی ہے کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے دنیا آپ کو سلام کرے گی، تو ڈنڈا اٹھا کے رکھیے صاحب۔ اب پوری دنیا کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ حملہ کرنے والے کے بارے میں کیا پالیسی ہو۔ حملہ کرنے والا حملہ آور ہوتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ امن چاہتے ہیں وہ مل کے اس کو پابند کریں کہ آپ دوبارہ حملہ نہیں کریں۔ السلام علیکم، قومی اخبار ڈیجیٹل کے ساتھ کامران شیخ آپ کی خدمت میں ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسرائیل اور ایران کے درمیان جو حالیہ کشیدہ صورتحال ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ایک معروف شخصیت ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ شاعر بھی ہیں اور مشہور صحافی بھی ہیں۔ زمانہ طالب علمی سے ہی آپ نے کہا ہے نمایاں سر انجام دیے، ہمیں جہد شخصیت ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کراچی پریس کلب کے سیکرٹری سمیت مختلف عہدوں پر فائز رہے اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان میں بھی جو ہے وہ مختلف اہم عہدوں پر آپ نے ذمہ داریاں سر انجام دیں، اور اس وقت بھی آپ ایک سرگرم صحافی ہیں۔ میری مراد ہے جناب علاء الدین ہمدم خانزادہ، ایج خانزادہ صاحب میرے ہمراہ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ بھائی اللہ کی مہربانی ہے، اچھے ہیں۔ سر، جو تازہ صورتحال ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں اور زمانہ قدیم سے ہیں، یعنی یہ کوئی نہ تازہ بات ہے نہ نئی بات ہے، یہ بہت دیرینہ مسئلہ ہے اور یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہم اسرائیل ایران تنازع کو اگر ہم بیک ٹریک کریں تو ہم آج کی صورتحال کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق کہ
امریکہ اور کئی مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کی کوششوں سے ایران اور اسرائیل جو ہیں وہ کہیں بیٹھ کر بات کرنے پر راضی ہو گئے ہیں. یہ اب تک کی اطلاع یہ ہے، یہ بڑی اہم اور خبر یہ ہے. پوری دنیا کے لیے ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے اگر اس کو جس طرح بتایا گیا ہے، اور اگر یہ اسی طرح ہے کہ بھائی کوئی کسی مقام پر اسرائیل کے ذمہ دار اور ایران کے ذمہ دار بعض غیر جانبدار لوگوں کی موجودگی میں بیٹھ کر کوئی بات کریں گے اور کسی نتیجے پر پہنچیں گے. اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں اسی ضمن میں کہ برسوں تک جھگڑا کریں، برسوں تک جنگیں کریں، لیکن اس کا فیصلہ اور اس کا انجام جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے سے ہی ممکن ہوتا ہے. آپ کے سامنے مثال ہے پہلی جنگ عظیم، پھر دوسری جنگ عظیم، پھر جنگ افغانستان جو 30 برس تک جاری رہی. آپ نے اور ہم نے سب نے دیکھا دنیا میں کوئی بھی تنازع ہو، دنیا میں کوئی بھی جو کانفلکٹ ہو، وہ ایسا نہیں ہے جو کانفلکٹ برسوں جاری رہنے والے تنازعات جو ہیں جب وہ ختم ہوتے ہیں تو بات چیت کے نتیجے میں ختم ہوتے ہیں، بیٹھک کے نتیجے میں ختم ہوتے ہیں. اور اگر جو ہمیں اطلاع ہے اب سے کچھ دیر پہلے تک کی کہ ایران اور اسرائیل کے ذمہ داران جو ہیں وہ دنیا کے کچھ بڑے ممالک اور بڑوں کی ثالثی میں اور مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک کی ثالثی میں کہیں بیٹھ کر بات کرنے پر راضی ہیں. اور اگر ایسا ہے تو یہ خوشخبری ہے پورے مشرق وسطیٰ کے لیے، پورے ایشیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے. اس لیے کہ اگر ایران اسرائیل کشیدگی میں جیسے جیسے اضافہ ہوگا اس کی شدت اور حدت تیز ہوتی چلی جائے گی. صحیح. دیکھیے، ہم اگر یہ کہیں کہ آپ نے جیسے پوچھا کہ یہ کب سے ایسا ہے، تو جناب اسرائیل کے قیام سے لے کے یعنی 75 سال ہو گئے یہ تنازع جوں کا توں ہے. اور یہ تنازع کیا ہے؟ یہ تنازع تہذیب کی لڑائی نہیں ہے، یہ تنازع اس طاقت کے توازن کا تنازع ہے کہ ایک کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میری مونچھ اوپر ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میری مونچھ اوپر ہے. اگر دنیا میں امن و امان کے ساتھ رہنے کا حوصلہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں زندہ رہنے کا حوصلہ نہیں ہے. جب آپ کسی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر کوئی آپ کو کیوں زندہ دیکھنا چاہے گا؟ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا چاہتے تو کوئی آپ کے ساتھ کیوں اچھا سلوک کرے گا؟ یہ تو جناب بدل اشتراک ہے. پوری دنیا ایک دوسرے کے لیے دوست محبت کرنے والا جب ہی ثابت ہو سکتی ہے جب ایک دوسرے کو ساری خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ برداشت کریں. بھئی میں آپ کو آپ کی خوبی خامیوں کے ساتھ اور آپ مجھے میری خوبی خامی کے ساتھ برداشت کریں گے. کمی کوتاہی ہوتی ہے، شکایات ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، تو ان کا حل بیٹھ کے بات کرنے میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اسرائیل کا جو تنازع ہے وہ اسرائیل کے قیام سے لے کے آج تک تنازع ہی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ تنازع بڑھتا چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا. اچھا، خانزادہ صاحب نے ایک بریکنگ بھی دی ہے کہ کہیں ان کی کیونکہ معلومات کا خزانہ ہے ان کے پاس، تو کہیں بیٹھ کر بات چیت کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور جنگ حل جو ہے وہ جنگ نہیں ہے بلکہ ٹیبل ٹاک ہے. سر یہ بتائیے گا کہ امریکہ کا اس جنگ میں کیا کردار ہے؟ ایران کی طرف سے کہا گیا کہ امریکی حمایت حاصل ہے، بلکہ اسرائیل کی طرف سے بھی جو ہے یہ بات بتائی گئی، لیکن امریکہ کا کردار کچھ مشکوک نظر آ رہا ہے. امریکہ کا اس جنگ میں وہی کردار ہے کہ چور سے کہتے چوری کر لے اور مالک سے کہہ دیا آج تیرے گھر آئے گا. امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل نے پوری دنیا میں بدامنی پھیلائی ہوئی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اور اب تو یہ بات کھلے عام اور اب تو یعنی اب جب دیکھیں کہ صدر امریکہ ایرانی صدر کو دھمکیاں دے رہے ہیں، صدر امریکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران خالی کر دو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی شامل ہے. چاہے امریکہ حملوں میں شامل نہ ہو لیکن جنگ کو پرووک تو کر رہا ہے نا، مطلب تانوں میں اور ذرا اچھل کود میں اور جوش دلانے میں تو شامل ہے نا بھائی. لیکن پوری دنیا بہت خاموشی کے ساتھ اس تمام صورتحال سے واقف ہے.
पूरी दुनिया अमेरिका की ज़ेर नगी नहीं है, पूरी दुनिया अमेरिका की ग़ुलाम नहीं है, पूरी दुनिया अमेरिका की महकूम नहीं है। देखिए, बहुत अदब के साथ हम ये कहते हैं कि अमेरिका ने अपने 2 पालतू गुंडों को, मैं दोबारा कहता हूँ, अमेरिका ने अपने 2 पालतू गुंडों को भेजा। एक गुंडा जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसको कहा कि पाकिस्तान पे जाके हमला करो, और नरेंद्र मोदी ने बिला इश्तियाल पाकिस्तान पे हमला किया। और उसके बाद जब पाकिस्तानी फ़ौज ने उसकी छितरौल की और उसको छठी का दूध याद दिला दिया, तो जब वो गुंडा जब पिट के पहुंचा अपने अब्बू के पास कि अब्बू मुझे मारा, तो अब्बू ने भी एक चमाट मारा कि पिट के क्यों आया। अच्छा। फिर दूसरा गुंडा जो उसने नेतन्याहू था, उसको भेजा ईरान के पास कि जाओ इसको मारो। अब नेतन्याहू ने ईरान पे हमला किया, बिला इश्तियाल हमला किया। और ये यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कहना कि आप ये करें और आप ये मत करें, भाई आप हैं कौन ये कहने वाले। ईरान पर हमला हुआ पहले, ईरान ने हमला नहीं किया। ईरान ने जो कुछ किया वो जवाबी हमला किया, जवाब दिया है, जवाबी हमला किया है। इब्तिदा जो है वो इसराइल की, इससे पहले इसराइल एक तसलसल के साथ फ़लस्तीन में हमले कर रहा था, गज़ा में हमले कर रहा था। भाई इसराइल तो वो बदकार और वो नाजायज़ रियासत है जिसने फ़लस्तीन में न अस्पताल छोड़े, न स्कूल छोड़े, न महाजरीन के कैंप छोड़े, न ख़वातीन छोड़ी, न ज़ईफ़ छोड़े। ठीक है जी, ये तो उसने बमबारी करके मिसाइल मार के कत्ल किए। फिर जो लोग कैंपों में पनाह गुज़ीन थे उन तक दवाएं नहीं पहुंचने दी। फिर जो लोग कैंपों में पनाह गुज़ीन थे उन तक खाना नहीं पहुंचने दिया। ठीक है जी, आज जब ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए तो अब ईरान के चारों तरफ रहने वाले लोगों ने ईरान के साथ इज़हार यकजहती भी किया है। इजराइल ये समझ रहे थे कि हम ईरान पर हमला करेंगे और मामूल के मुताबिक ईरान उन्हें ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लेगा। ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है वो इजराइल के वहम गुमान में भी नहीं था। ठीक है, दुनिया ने अब सरप्राइज दे दिया। दुनिया ने अब एक और ज़ाविये से सोचना और समझना शुरू कर दिया है। देखिए, नरेंद्र मोदी की छितरौल के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का जो मकाम पूरी दुनिया में था, लोगों के लहजे बदल गए, लोगों के बात करने के तरीके बदल गए। ये बिल्कुल ये फर्क नजर आया है, वाज़ेह फर्क नजर। जो लोग हमारे सलाम का जवाब देने में तामुल करते थे, अब वो हमें आगे बढ़ के सलाम कर रहे हैं। हरे पासपोर्ट पर सफ़र करने का जो है लुत्फ़ ही अलग अब आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये दुनिया जो है ऐसे ही है कि जब तक आपके हाथ में डंडा है दुनिया आपको सलाम करेगी, तो डंडा उठा के रखिए साहब। और फिर यही ईरान ने भी किया है। अब ये कहना कि भाई ईरान ने ऐसा क्यों किया है, भाई जब आप हमला करेंगे तो ईरान जवाब में फूल तो नहीं बरसाएगा। ठीक है, हाँ, अब पूरी दुनिया को बैठ के ये सोचना होगा कि हमला करने वाले के बारे में क्या पॉलिसी हो। हमला करने वाला हमला आवर होता है, एग्रेशर होता है। अगर यानी आपने हमला किया है तो पूरी दुनिया मिलके, दुनिया के बड़े मिलके, दुनिया के खैरख्वाह मिलके, दुनिया में जो लोग अमन चाहते हैं वो मिलके उसको पाबंद करें कि आप दोबारा हमला नहीं करेंगे। हमला आवर को कहेंगे। और जब हमला होगा तो उसका जवाब तो होगा। भाई ऐसा कोई भी नहीं है कि जो ठंडे पेटों हमला बर्दाश्त कर लेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। जो लोग दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे थे, अब उन्हें ये सोचना होगा कि अब उनकी हुक्मरानी के खात्मे का वक्त है। दुनिया एक नए ज़ाविये से अपने आप को देख रही है और ये नया ज़ाविया जो है बहुत जल्द आपके सामने आ रहा है। सर, वो लोग जो दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे हैं, कभी कहीं हमला और उसके पीछे जो भी ताकतें हैं, लेकिन ईरान के साथ क्या पाकिस्तान खड़ा है? पाकिस्तान की जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है उनका कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया। देखिए, यहाँ बयानात से मामला आगे की बात है। देखिए, हम ये समझते हैं ये जो हमारा हुकूमती और सिफारती मामलात में ये हमारा ज़ाती ख़याल है। हुकूमत पाकिस्तान का
جو سرکاری موقف ہے وہ بہت واضح ہے. حکومت پاکستان کا جو سفارتی موقف ہے وہ بھی بہت واضح ہے. ہندوستان کے حملے کے بعد، افواج پاکستان کے آپریشن بنیان المرصوص کے بعد، میرے وزیر اعظم اور میرے آرمی چیف نے اور جو ہمارے اکابرین تھے انہوں نے پوری دنیا کا ایک شکر گزاری کا دورہ کیا. اور اس شکر گزاری کا دورہ پہلا ملک ایران تھا جہاں ہمارے سربراہ گئے اور انہوں نے ایران کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد ترکی گئے، اس کے بعد آذربائیجان گئے. چین تو ہمارا دوست ہے اور اتحادی ہے اور ہمارا چین کی بہت سپورٹ رہی ہے کہ ہمارا سرپرست ہے، ہمارا مربی ہے اور غیر مشروط ہے. بھائی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم ایسا کریں گے. چین نے بالکل دو ٹوک انداز میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کا مطلب چین کی سلامتی، یعنی یہ ہندوستان واضح کو دھمکی بھی دے دی. نہیں، یہ دھمکی نہیں ہے نا بھائی، یہ تو بیان ہے نا. بیان دے دی. بھائی کوئی سے دھمکی سمجھتا ہے شوق سے سمجھے، اگر کوئی سے دھمکی سمجھتا ہے تو سمجھے. اس نے کھلی حمایت کی ہے. پاکستان کے ساتھ چین نے تو اس طرح سے جیسے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ترکی پاکستان کے لیے اس طرح کھڑا تھا، آذربائیجان پاکستان کے لیے اس طرح کھڑا تھا، ایران نے بھی حمایت کی. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے، آپریشن بنیان المرصوص کے بعد جو ہماری قدر و منزلت ہوئی ہے پوری دنیا میں اور ہو رہی ہے، اس میں کوئی ٹھیک ہے جی. صدر امریکہ جو ہم پر پتہ نہیں کیسے کیسے الزام لگا رہے تھے، وہ آپریشن بنیان المرصوص کے بعد سے پاکستان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے. اور آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ پاکستان اور پاکستانیوں سے پیار کرتے ہیں. کیا بات ہے. ہر تقریب میں ہر موضوع پر ان کا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو سلامت رکھے، ہمیں اس پر کوئی وہ نہیں ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اخلاقی طور پر، سماجی طور پر اور ہمسائیگی کے انداز میں ایران کے ساتھ ہماری سرحدیں ملتی ہیں. کئی سو میل، کئی سو کلومیٹر کی سرحدیں میری اور ایران کی ملی ہوئی ہیں سرحدیں بالکل. اور جناب اب تو ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور ایران نے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا ہے، اس میں ہم نے ایران کی سفارتی تائید کی ہے. ہم ایران کے ساتھ، ہمارے حکمرانوں نے سفارتی محاذ پر بھی اور سرکاری محاذ پر بھی ایران کا ساتھ، اور صرف ہم نے ہی نہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک نے. بھائی روس جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، چین جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک چاہے وہ دل سے چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں، لیکن وہ ایران کے ساتھ. دیکھیے ایران نے جب جوابی حملہ کیا تو ایران نے ایک بات کہی کہ میرے میزائلوں کو جو روکے گا میں اسے بھی جنگ تصور کروں گا. تو بہت سارے ممالک نے اپنی ایئر اسپیس کھول دی ہے. بھائی اور کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. آپ اس دیکھیں جیو پولیٹیکل سچویشن، بہت ساری چیزیں، میرے آپ کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں، آپ کے ان سے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں، ان کے ان سے تعلقات. ہر آدمی، ہر ملک اپنے اپنے مفادات کے تابع ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ دیکھیے میں یہاں ایک اور بات جو اس موقع پہ کرنے کی نہیں ہے لیکن میں جب تذکرہ ہے، ایران نے پاکستان کی حمایت تو کی لیکن اس نے ہندوستان سے دوستیاں بڑھائیں. اچھا. اور ہندوستان کی دوستی نے اسے وہ دکھ دیے کہ آج ایران جو ہے وہ سنبھل نہیں پا رہا ہے. ایران میں جو جاسوسی کے جو نیٹ ورک پکڑے گئے ہیں، اب وہ ایرانی انٹیلیجنس بتا رہی ہے کہ یہ جو جاسوسی کے نیٹ ورک تھے یہ دوہرے کام کر رہے تھے. اچھا. ایجنٹس جو تھے، یعنی جو 317 جاسوس پکڑے گئے ہیں ان میں غالب اکثریت جو ہے وہ ہندوستان کے رہنے والوں کی ہے، جو اس میں رو اور موساد کے مشترکہ ایجنٹ دونوں کے لیے کام کر رہے تھے. تو انہی جاسوسوں نے ایران کی عسکری قیادت کو نشانہ بنوایا، انہی جاسوسوں نے ایران کی سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا، انہی جاسوسوں نے ایران کو جو اندر سے نقصان ہوا ہے، یعنی صادق از بنگال، جعفر از دکن، وہ جو ہے ننگے دین، ننگے ملت، ننگے وطن، یہ جو اندر کے جاسوس تھے یہ وہی لوگ تھے نا. اب ایران کو بھی اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے. ہم یہ بات اس موقع پہ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کشیدگی ہے، اس کشیدگی نے بہت سارے نئے زاویے متعین کیے، مشرق وسطیٰ کے لیے بھی، ایشیا کے لیے بھی، وسط ایشیا کے لیے بھی، عرب ممالک کے لیے بھی،
یورپ کے لیے بھی۔ اچھا خان صاحب، یہ سعودی عرب کا اس میں کیا کردار ہے؟ اپنے مفادات کی حفاظت کر رہے ہیں یا پھر وہ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں یا ایران کا ساتھ دے رہے ہیں؟ پاکستان کی کس حد تک ساتھ؟ دیکھیں، سعودی عرب پاکستان کے تو ساتھ تھا، پاکستان کے ساتھ ہے اور ممکنہ طور پر پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ اچھا، ایران کے ساتھ سعودی عرب نے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب میں چونکہ سعودی حکومت کا نہ ترجمان ہوں نہ میرا اس میں کوئی عمل دخل ہے، تو سعودیہ میں جمہوریت نہیں ہے، سعودیہ میں بادشاہت ہے، اور بادشاہت جو ہے وہ ایک آدمی کے، جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کے گرد گھومتی ہے۔ بالکل، وہ عقل مند ہے تب بھی، وہ بے وقوف ہے تب بھی۔ یعنی بادشاہی کے سب سے بڑے جو فائدے اور نقصان ہیں وہ یہ ہے، اگر بادشاہ عقل مند ہے تو بہت زیادہ زبردست لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور بادشاہ بے وقوف ہے تو اس کا بھگتان، بادشاہ کی دانش مندی اور عقل مندی کا فائدہ وہاں کے لوگوں کو ہوتا ہے، بادشاہ کی بے وقوفی کا نقصان بھی وہاں کے لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کیا کریں؟ سر وہ ہمارا دانش مند دوست ہے، عقل مند ہے یا بے وقوف؟ نہیں، وہ تو ہمارا تو وہ دوست ہے۔ ہم اس کو نہ دانش مند کہتے ہیں، نہ عقل مند کہتے ہیں، نہ نادان کہتے ہیں۔ ہاں، وہاں سے ہماری جو ہے وہ عقیدتوں کے سمندر وہاں ہیں، وہاں رب العالمین کا کعبہ ہے، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ ہمارا ہی نہیں، دنیا بھر میں جہاں کلمہ پڑھنے والا موجود ہے اس کا رخ سعودی عرب کی جانب ہے، اور سعودی عرب سے زیادہ حجاز کی جانب۔ سر، اس جنگ کے نتیجے میں جو آپ نے کہا کہ یقیناً وہ محدود اب ہو جائے گی، لیکن اس کے معیشت پہ، پاکستان کی معیشت پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی معیشت پر تو اثر یقیناً پڑے گا، ظاہر ہے۔ ہماری معیشت کوئی بہت زیادہ فلورش نہیں ہے، بہت زیادہ۔ ایران نے دو دن کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کیا۔ آبنائے ہرمز ایک ایسی سمندری پانی کی گزرگاہ ہے جہاں سے یورپ اور ایشیا آنے جانے والے جہاز جو ہے وہ پاس کرتے ہیں۔ اور آبنائے ہرمز کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنا لمبا چکر لگا کے آنا پڑے گا، فیول زیادہ خرچ ہوگا، تجارت پہ تجارت جو ہے وہ، اگر فرض کیجئے کہ کوئی چیز 1 روپے کی مل رہی ہے تو اب اگر بہت لمبا چکر لگا کے آئیں گے تو وہ 10 روپے کی ملے گی، تو قیمتیں بڑھ جائیں گی، ٹائم بڑھ جائے گا چیزوں کے۔ مثال، اگر آپ کو تیل چاہیے، اگر آپ کو کھانا چاہیے، اناج چاہیے، یا کوئی بھی چیز ایسی چاہیے تو اس کا ریسپونڈنگ ٹائم بڑھ جائے گا، اس کی قیمت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کی معیشت اور معاشرت پر اس کا اثر پڑے گا۔ تیل کی ترسیل میں اگر رکاوٹ ہوگی تو لوگوں کو صنعتوں کے چلانے میں پرابلم ہوگا۔ دیکھیے، تیل جو ہے وہ زندگی کی ایک علامت ہے۔ اگر آبنائے ہرمز، دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کی بندش سے پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوگی، پاکستان اکیلا تھوڑی ہے، پوری دنیا کا معاملہ کافی متاثر ہو سکتا ہے۔ سر، اب جب فلسطین، پاکستان کا یہ انڈیا نے حملہ پاکستان پر نہیں کیا تھا، اس سے پہلے مختلف کراچی میں ایک ریلی ہوئی جس میں مختلف علماء کرام موجود تھے، مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے علماء موجود تھے۔ انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ اقوام متحدہ کا کوئی متبادل اب ہونا چاہیے، اور OIC کو بھی انہوں نے جو ہے وہ خاصی تنقید کا نشانہ بنایا۔ موجودہ صورتحال میں اقوام متحدہ اور OIC کیا کر رہا ہے؟ اقوام متحدہ ایک ادارہ ہے جہاں بیٹھ کے صرف چائے پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، آمدن، نشستن، گشتن، خوردن، برخاستن۔ اقوام متحدہ میں اگر کوئی دم خم ہوتا تو اسرائیل کو اس قدر دہشت گردی کا، اس قدر غنڈہ گردی کا موقع نہیں ملتا۔ اچھا، اس دہشت گردی اور غنڈہ گردی کے پیچھے امریکہ ہے، ٹھیک ہے؟ اقوام متحدہ کا بس انہی پر چلتا ہے کہ جو چھوٹے اور غریب ممالک ہیں، یا یوں سمجھے کہ اس کی تو بالکل مثال ایسے ہے کہ جیسے ہمارا قانون صرف
हमारा जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो मोटरसाइकिल वाले का चालान करता है, पिजारो वाले का नहीं। पजीरो वाले को छोड़ देता है। सही, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से यानी जो छोटे लोग हैं, जो गरीब ममालिक हैं, या जिनकी कम सुनी जाती है, उन पर अक़वाम मुत्तहिदा हुक्म चलाती है। और वाहिद इसराइल, देखें मैं आपको एक और बात बताऊँ, यहाँ आपने ये बात की, आलमी अदालत ने नेतन्याहू के वारंट जारी किए। आलमी अदालत में, हाँ जी बिल्कुल, आलमी अदालत में वारंट जारी, नेतन्याहू के वारंट जारी किए में उसे गुंडा, बदमाश, मुजरिम, जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया, जिसने अस्पतालों पर बम्बिंग की। आप इसे कहते हैं कि ये मुसलमान और यहूदियों का मसला है। नहीं जनाब, ये इंसानियत, आलम इंसान का मसला है। स्पेन में, इटली में, यूरोप में, लंदन में, बरतानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में लाखों लाखों लोग मुजाहरा कर रहे हैं। और किस लिए? इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ नेतन्याहू को जंगी जुर्म जराइम का मुर्तकिब करार दिया गया है, जंगी मुजरिम करार दिया है, वारंट जारी हो गए। उसके बावजूद उसके पास, मतलब उसके कान पे जूं नहीं रेंग रही, इसलिए कि उसके जो अब्बू हैं वो अमेरिका हैं। तो अमेरिका पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने इस बच्चे को ठीक करे, इसको सरनजिश करे और इससे कहे कि बदमाशी छोड़े, इंसान का बच्चा बने। मैं आपने से थोड़ी देर पहले एक बात कही कि ऑपरेशन बुनियादी मरसूस के बाद हमने देखा कि एक जो यहाँ पर फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें होती थी, आर्मी के ख़िलाफ़ बातें होती थी, अब लोगों को समझ आ गया और हर शख्स ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर देखिए मेरे भाई, तारीफ जो है वो, देखिए मेरे भाई, ये फ़ौज हमारी फ़ौज, इसके ख़िलाफ़ बात करने वाले जो थे वो एक ख़ास तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। वो वही बयानिया, यानी मेजर गोरो आरिया का जो मौक़िफ़ था वही हमारे उन दोस्तों का मौक़िफ़ था जो खाते पाकिस्तान में हैं, जो रहते पाकिस्तान में हैं, और वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बदज़बानी करते हैं, जो बदतमीज़ी करते हैं, सिर्फ किस लिए? भाई आपकी फ़ौज है, अगर कमी कोताही कहाँ नहीं होती, गफलत सब जगह हो सकती है। देखिए हम ये नहीं कहते कि हर आदमी सोने का बना हुआ है, हर आदमी शक्कर मीठा नहीं है, हर आदमी सोने का नहीं है, हर आदमी से हर आदमी मुतमईन भी नहीं हो सकता। कमी कोताही हो सकती है, शिकायत हो सकती है। तमाम शिकायत के बावजूद, तमाम कमी कोताही के बावजूद ये हमारी फ़ौज थी, ये हमारी फ़ौज है जिसने पाकिस्तान को आबरूमंद किया। और फिर जब इनसे कहा गया कि आप कामयाब हो गए हैं, तो फ़ौज का मौक़िफ़ क्या था पता है आपको? ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। वो फूले नहीं समाए, उनका दिमाग ख़राब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है और पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई थी और खड़ी हुई है। कि चंद लोग हैं, ये जो लौंडे लपाड़े हैं, ये जो अपने आप को देखें, पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह ने अमेरिका में ख़िताब किया कहीं, अभी जो हाल ही में जी, ओवरसीज़ पाकिस्तान, कोई कहता है नया पाकिस्तान, कोई कहता है पुराना पाकिस्तान। तो हाफिज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि मैं वो पाकिस्तान चाहिए कि जब अहले तशय्यो का जुलूस निकले तो अहले सुन्नत सबील लगाएं। वो पाकिस्तान चाहिए जो कायद आज़म का पाकिस्तान है। ना नया पाकिस्तान चाहिए, ना पुराना पाकिस्तान चाहिए। नए पाकिस्तान का तजर्बा तो आपने कर लिया ना। एक आया था, ठीक है, तो खैर उसका जिक्र करना भी ठीक नहीं है, बहुत बुरी बात है। हम ये कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तानी फ़ौज जो है, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि वो सुभान अल्लाह क्या कहने, कमी कोताहियाँ हैं, शिकायतें हैं, शिकवे हैं, इन तमाम के बावजूद ये हमारी फ़ौज है। सर दुनिया ने माना इस दफ़ा उसको, भाई दुनिया ने तो मान ही लिया। हमारे वो लोग जो हैं वो अभी तक जो है वो अपनी हठधर्मी पे कायम है और वो कोई मौका नहीं जाने दे रहे जो है ना वो पाकिस्तान को। अच्छा वो समझते हैं कि उनके बकवास करने से कोई पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा उनको। हाँ, ये वो सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से फरार होकर गए हैं। हाँ, बाहर बैठे पाकिस्तान से मोहब्बत है, कर रहे हैं कभी सोशल मीडिया पे, है ना। ये जो लंदन, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस में रहकर जो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तशरीफ लाएं, उन्हें पाकिस्तान का बहुत दर्द है, वो आए पाकिस्तान तशरीफ लाएं। और वो कहते हैं तौर पे मुस्तहकम करें पहले तो जी, हम वो पैसे भेजते हैं, पैसे भाई पाकिस्तान को भेजते हो, तुम अपनी माँ को पैसे भेजते हो,
तुम अपने बेटे को पैसे भेजते हो, पैसे नहीं भेजोगे तुम्हारी माँ सैलानी पर रोटी खाएगी, तुम्हारा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकेगा। पाकिस्तान पर एहसान करते हो, पाकिस्तान का तुम पर एहसान है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर तुम बाहर गए। सर, इस जंग में मशरिकी मीडिया और मगरबी मीडिया के नुक्ता नज़र में वाज़ेह फ़र्क था। पहले दिन से है। मगरबी मीडिया जो है वो मफाद परस्त मीडिया है, हमारी तरह सच और हक बात करने वाला मीडिया थोड़ी है। भाई इस दफ़ा ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो झगड़ा रहा, जो जंग रही, इसमें हिंदुस्तानी मीडिया ने हिंदुस्तान को शर्मसार किया। हिंदुस्तानी मीडिया, मलामत खुद ही हिंदुस्तानी मीडिया के लोग, जो बड़े बड़े एंकर और एंकरनियाँ जो थी, वो उछल उछल के कोई कराची को, यानी कराची तबाह कर दिया था सर, उन्होंने तो पोर्ट तबाह कर दिया था। हमारे कुछ हिंदुस्तानी दोस्त हैं जो सहाफ़ी हैं जी, वो फ़ोन करके पूछते हैं खैरियत से है। हमने कहा भाई हम तो तबाह हो गए। हमने तो उनसे मजाक में यही कहा हम तो तबाह हो चुके। खैर, वो देखिए, वो तमाम लोग जो अच्छे नामवर लोग थे, उन्होंने भी ये मतलब झूठ का सहारा एक बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, बार नहीं ले सकते। हिंदुस्तानी मीडिया ने जो कुछ किरदार अदा किया वो शर्मनाक किरदार था और पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत की। अब आइए मगरबी मीडिया पर। पिछले कई बरस से इसराइल गजा में बम्बिंग कर रहा है, बच्चे मार रहा है, कीमियाई बॉम्ब फेंक रहा है, ठीक है, मकान तोड़ रहा है, अस्पतालों पे बॉम्बिंग कर रहा है, स्कूलों में बॉम्बिंग कर रहा है, भूखे मार रहा है, दवाएं नहीं पहुंचने दे रहा है। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही। अब ईरान ने जो दोगला, यानी दोगला, उसको दोगली पॉलिसी, ये डूबियस है, दोगले हैं ये। और अगर ये दोगलापन से बाज नहीं आएंगे तो अब तो भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है। सोशल मीडिया से हमें बड़ी शिकायत हैं। सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें, देखिए सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि उसमें एडिटोरियल जजमेंट का कोई खाना नहीं है। सोशल मीडिया, हम ये समझते हैं कि ईदी के झूले में पड़ा हुआ वो बच्चा है जिसके माँ बाप का पता नहीं है, ठीक है। हाँ, आप जो पॉडकास्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, आपके दफ्तर का पता है, आपका पता है, मेरा पता है। हम जो अच्छी और बुरी बात कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी कह सकता है, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है, ये उस प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बावजूद जो कहीं डिस्कस नहीं हो रहा वो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है। अब उसमें आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। और एआई के आने के बाद तो अब कोई चीज़, मतलब खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न वो मैं रहा न वो तू रहा, जो रही सो बेखबरी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में ये बता दीजिएगा कि इसराइल अमन का दुश्मन है और कितना बड़ा? पूरी दुनिया में अगर अमन को खतरा है तो वो इसराइल से है। फिर कह देता हूँ, पूरी दुनिया का अमन अगर स्टेक पर है, अगर दाव पर है, तो उसका जिम्मेदार इसराइल है। और इसलिए इसराइल है कि उसकी सरपरस्ती अमेरिका कर रहा है। हम अमेरिका के सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुल्तमिस हैं कि वो अपने इस होनहार और गैर होनहार और अपने इस नेतन्याहू को हॉटमेल बनाए, .com बनाए, ठीक है जी, वरना इसका इलाज तो होने वाला है। आप देखिए, दुनिया अब गुलाम नहीं रहेगी। सर ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा खान साहब कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुहिम भी चली और हम भी कि इसराइली प्रोडक्ट जो है उनका बायकॉट किया जाए, आप क्या मशवरा देंगे आवाम को? ये इसराइली प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँची कैसे? आनी ही नहीं चाहिए थी। इसराइल ने पहले अपना एक नुमाइंदा भेजा यहाँ, फिर उसने लोगों की राय आम्मा हमवार की, फिर उसके बच्चे आज तक जो है वो हैलोवीन मनाते हैं, ईद उल फितर थोड़ी मनाते हैं, ठीक है जी। हम ये कह रहे हैं कि दुनिया का हर शख्स तुम्हारा हो सकता है, सच कहना क्या एक भी मुझसा हो सकता है, दिल को तोड़ने वाला दिल तक पहुंचा कैसे, कातिल कोई जानने वाला हो सकता है। तो इसराइली प्रोडक्ट यहाँ जो आई हैं वो मुफ्त में थोड़ी आई हैं, कोई लाया है तो आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया AH खानज़ादा
ہمارے ہمراہ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے اور بہت جلد کسی نہ کسی ٹیبل ٹاک کی طرف جائے گا، لیکن جو ایران نے اس کو ایک منہ توڑ جواب دیا اور اس سے پہلے پاکستان نے جو انڈیا کو جواب دیا، اس کے بعد امریکہ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کے جو 2 غنڈے بچے ہیں ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور جو بھی اس میں ثالثی کا کردار ادا کرے گا وہ ثالثی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا قبلہ بھی درست کرے اور انہیں سمجھائے کہ وہ اب جو ہے طاقت کا استعمال ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم مزید بھی عشق خانزادہ صاحب کو اپنے پروگرام کے لیے زحمت دیتے رہیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔